اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا مضمون فتاوی کفر کی حقیقت اور مسلمان کی تعریف۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر آئندہ زمانے میں آنے والے ادوار حالات پر روشنی ڈالی کہ زمانہ نبوت سے دوری اور بودھ کے ساتھ بتدریج مسلمانوں کی حالت بگڑ جائے گی۔ فرقان حمید اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی اور اطاعت سے انحراف سے اجتناب کے نتیجے میں امت مسلمہ افتراق و انشقاق کا شکار ہو کر مختلف فرقوں اور گروہوں میں بڑھتی جائے گی، اور وحدت یگانت کا اسے سخت صدمہ پہنچے گا، اور ان کے اخلاق بگڑ کر دین بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، اور صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے، اور اپنی شامت اعمال کی وجہ سے بہتر فرقے جہنمی قرار پائیں گے۔ صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ساتھ یہ بھی بات بیان فرما دی کہ ان میں 72 ناری ہوں گے اور ایک ناجی ہوگا۔ مشکوات صفحہ 17۔ آج مسلمانوں کا ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی قرار دے رہے ہیں، دوسرے کو ناری قرار دے رہے ہیں، لیکن ان فرقوں میں ایک دوسرے کو ناری قرار دینے اور اس کی تفصیل میں جانے کے بغیر وہ فتاوی بجایا پڑھ کر سناؤں کو، ان علماء کے آپس میں طے کیا کہ جماعت احمدیہ فرقہ کے خلاف ہم نے مسیح موعود اور جماعت احمدیہ کو نہ صرف کافر قرار دینا ہے بلکہ دائرہ اسلام سے خارج کروانا ہے۔ اس میں وہ دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو چکے ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی جماعت کی یہ علامت بیان فرمائی کہ وہ صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپنائیں گے، وہ متحد اور جماعت کی صورت میں ہوں گے، ان کا ایک واجب الاطاعت امام ہوگا جس کی پیروی اور اطاعت ان کا شعار ہوگا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئیاں حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں۔ بتایا جائے کہ کون سی پہ سامنے آپ کے ہے، ہر ایک ہو چکی ہیں، اور تمام علامات اور نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں کہ امت کی وحدت ٹوٹی، تسبیح کے دانہ دانہ ہو گئی، امام غائب ہو گیا، ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب کو ماننے والے فرقہ در فرقہ تقسیم ہو گئے۔ ایسا غلو اور شدت اپنائی کہ ہر گروہ نے باقی تمام کو کافر جانا۔ 1953 میں جماعت احمدیہ کے خلاف ختم نبوت کی تاریخ تمام فرقوں نے مل کر چلائی۔ ختم نبوت کے مقدس نام پر علماء کے نام پر ملکی سطح پر پیدا کردہ فسادات کی وجہ سے لاہور مارشل لاء کی زد میں آ گیا۔ پنجاب کی انکوائری کمیٹی کے روبرو علماء پیش ہوئے، وہاں علماء نے جو بیانات دیے ہیں، ججز کا کہنا ہے کہ مسلمان کی تعریف پر کسی دو علماء کا بیان میں بھی اتفاق رائے نہیں۔ ججز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ کون مسلمان ہے اس جگہ، سوال، اس جگہ ہم کوئی تعریف کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم متفقہ طور پر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دوسروں کی تعریف سے ٹکرائے گی۔ ان کی تعریف جب ٹکرائے گی تو وہ کافر قرار دے دیں گے۔ انکوائری کے ججز نے علماء جو مختلف رائے بیانات سن کر افسوس کرتے ہوئے فرمایا، اسلام کیا ہے اور مسلم یا مومن کون ہے؟ سوال، یہ سوالات ان علماء سے پوچھے ہیں۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان علماء کا فرض اولین تھا کہ ان بنیادی مسائل پر تو قطعی طور پر واضح رائے رکھتے، لیکن آپس میں وہ مختلف رائے تھے۔ انکوائری رپورٹ، ایک احمدیوں کے خلاف کافر قرار دینے کے علماء میں ایک رائے پر جمع ہونا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔
ایک رائے پر جمع ہونا بظاہر حیرت انگیز ہے، مگر اسلام کے دور آخرین کی پیشگوئی کا بغور جائزہ لیا جائے، اس دور کے علماء کے اخلاق اس کر بگڑ کر دین بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، دین بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، صرف یہ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیشن گوئی کے لفظ ہے۔ یہ سب کچھ ان کی شامت اعمال اور دین سے بے اعتنائی اور اخلاقی حالت بگڑنے کی وجہ سے ظلم کی پیشگوئی کے مطابق یہ سب کچھ ہوا۔ ان کے کفر کے فتاوا اور سب سے پہلے ان سے پیدا اعلان ہوئے، اور پھر جن کو کلمہ گو کے یہ کافر کہیں گے تو ظلم کی حدیث کے مطابق وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ ان کی جماعت کے کفر کے فتوا کی وجہ سے جماعت احمدیہ مسلمان نہیں کہلا سکتے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ وہ خود ساختہ تعریف پر قومی اسمبلی کو مہر لگوانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ گویا قانون کی نظر میں ایک کلمہ گو جماعت دائرہ اسلام سے اس کو خارج قرار دیا گیا، جبکہ آن صلی اللہ نے مسلمان کی تعریف کس قدر عمدہ اور بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ، یعنی جو شخص ہماری نماز پڑھے اور اس میں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیح کھائے، وہ مسلمان ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نے لے لی ہے۔ پس اللہ کی ذمہ داری کی بے حرمتی نہ کرو، اسے بے اثر نہ بناؤ، اس کا وقار نہ کراؤ۔ بخاری کتاب الصلاۃ۔ مسلمان کی تعریف کے مقابلے پر علماء نے جس قسم کی چاہیں وہ تعریف کر لیں، چاہیں کریں، کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوا کا اعلان بھی کریں تو یہ مسلمان رہتے ہیں۔ اور احمدی خواہ تمام ارکان اسلام پر عمل کرتے ہوں یا ارکان ایمان پر ایمان رکھتے ہوں اور شریعت اسلام کے پوری طرح پابند ہوں اور قرآن کریم کی حکومت کو کلی طور پر اپنے سر پر قبول کرتے ہوں، پھر بھی ان کے نزدیک وہ مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ مسلمانی ہی نہیں بلکہ اسلام کے دائرہ سے بھی خارج قرار پائیں گے۔ پھر احمدیوں کا ان کے نزدیک مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ ہی کافی نہیں، بلکہ اسلام سے کلمہ ہی کافی نہیں، ان کے کافی نہیں سمجھا جاتا، نہ کوئی عمل ان کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ جماعت احمدیہ میں شامل لوگ اقرار باللسان کے ساتھ اقرار بالعمل بھی کرتے ہیں اور بار بار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن حیرت ہے پھر بھی مسلمان ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ زیادہ سے زیادہ زور دیں تو جواب دیتے ہیں کہ دل سے نہیں پڑھتے۔ اس کا جواب خود آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا جب اسامہ نے ایک شخص کو جنگ کے دوران گرایا اور اس نے کلمہ پڑھا، لیکن پھر بھی یہ سمجھ کر کہ یہ ڈر کر پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا، اسامہ نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا کہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا نہیں؟ بخاری غازی۔ پس کلمہ پڑھنے والا لازماً مسلمان ہے، اسلام کو مسلمان کہنے کی اجازت دیتا ہے، اس کو اجازت دیتا ہے، جس کے دل میں ایمان داخل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، صرف اقرار کلمہ کافی ہے، دل کون دیکھے گا۔ پاکستان جو فرقہ بندی کا گڑھ بن چکا ہے، وہاں اس کی تاسیس کے چند ہی سال کے بعد مذہب کے نام پر، یعنی ابھی پاکستان کے چند سال بنا ہی تھا، اس کی ابتدائی ہوئی تھی، سیاست کرنے والے دیوبندی ارار جماعت اسلامی کانگریس نواز علماء نے جماعت احمدیہ کے خلاف اور دیگر علماء نے اکٹھا کرنا شروع کیا کہ ٹھیک ہے، ہم اور آپ میں اختلاف ضرور ہے، لیکن جماعت احمدیہ کو ہم ساروں کے لیے خطرناک ہے، اس لیے ہم فرقوں کو
اس معاملے میں مل کر ان کو کافر قرار دینا چاہیے۔ چنانچہ سن 1953 کی تحقیقاتی پنجاب کی تحقیقاتی انکوائری رپورٹ اور بعد میں سن 1974 کی قومی اسمبلی کے مشترکہ فیصلے پر بعض دانشوروں کے پیش کردہ یہ تجزیہ ہے کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کی مخالفت میں سیاست زیادہ ہے اور مذہبیت کم تھی۔ یہ مذہب کے نام پر سیاست کرتے رہے۔ قومی اسمبلی کے افسوسناک واقعہ کی تفصیل میں جائے بغیر یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے ماتحت یعنی سیاسی اغراض کے تابع فیصلہ ہے۔ وزیر اعظم کی حکومت نے متشدد علماء اور حزب اختلاف کی حمایت حاصل کرنے کے لیے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کی قرارداد منظور کرائی، اور قرارداد کے بعد کھینچا تانی شروع ہو گئی کہ 90 سالہ مسئلہ کا حل کس کے سر اس کا سہرا ہے۔ در حقیقت قومی اسمبلی کا یہ فیصلہ قومی اسمبلی کا یہ بہت بڑی المیہ ہے کہ سیاست کو مذہب میں اور مذہب کو سیاست میں دخل دینے کا اختیار دے دیا گیا۔ یہی وہ سنگین غلطی تھی جس کا خمیازہ پاکستان کی سیاست آج بھی بھگت رہی ہے، اور آج تک اس ٹھوکر کے نتیجے میں جمہوریت بالآخر بد نصیب مارشل لا پر منتج ہوئی، اور 12 سالہ مارشل لا اس قدر منحوس ثابت ہوا کہ جمہوریت بحال نہ ہو سکی۔ 12 سال ہر دفعہ غیر مستقل یا مارشل لا کی زد میں جمہوریت آ گئی۔ امن کی بحالی کی بجائے سیاسی ابتری کی نظر ہوتی رہی۔ ملکی معیشت سنبھل نہ سکی، نہ سیاست اور انتظامیہ کی بے بہا کرپشن میں کو قابو پایا جا سکتا۔ بس خود غرض سیاست نے مذہب میں دخل دے کر افتراء کے جو بیج بوئے وہ کئی طرح کی نفرتوں کی فصلیں لے کر پھوٹنے لگے، اور پاکستان طبقوں، فرقوں، گروہوں، صوبوں میں بٹنے لگا۔ آج بدنصیبی کا جو حال اس بارے میں اہل دانش سے پوشیدہ نہیں کہ دراصل اس کی داغ بیل 1974 کے قومی اسمبلی میں ڈال دی گئی۔ اب اس کی دوسری قسط جو ہے آن سلم کی آمد ثانی سورج جمعہ کی روشنی میں وہ پیش کی جا رہی ہے۔ آن سلم کی وفات کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوا، بعد وہ تمام حالات پیدا ہوئے جس کی پیش گوئی کی تھی۔ ان واقعات کے بیان کرنے کے بعد آن سلم کے وہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں جو نبوت ختم ہونے پر آن سلم نے خلافت راستہ کے بارے میں فرمایا۔ خلافت راستہ کے بعد خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو گئی۔ آن سلم نے ما انا علیہ صحابی کی نشانی کو آخری زمانہ میں خلافت منہاج النبوت کے مشابت کے ساتھ واضح فرمایا کہ وہ میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے، وہ ناجی ہوں گے۔ ناجی کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، ہر ایک بہتر فرقے جس کو کافر کہتے تھے وہ آن سلم فرماتے ہیں ناجی ہوں گے، اس کی جو علامات بتا رہے ہیں، اور ان میں خدا تعالیٰ خلافت کا ویسا ہی سلسلہ جاری ہوگا کہ آج خدا کے فضل سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور قدرت ثانیہ کے صورت میں جاری ہو چکا ہے۔ پھر مسلمانوں کا کون سا ایسا فرقہ ہے جو اپنے اندر یہ نشانیاں دکھا سکے؟ بس ما انا علیہ اصحابی کے مصداق خلافت حقہ اسلامیہ پر ایمان لانے والے اور ان کو قبول کرنے والے ہوں گے، یا پھر وہ لوگ ہوں گے جو آج پھر سوال یہ ہے کیا پھر وہ لوگ ہیں جو منکر بھی خلافت ہیں؟ کیا انظر حدیث کے مکفر و خلافت اسلامیہ کے مکذب ہیں؟ کیا یہ ہو سکتے ہیں؟ جنتی دنیا کی ہدایت کے لیے جو بھی خدا کا پیغام لے کر
ہیں؟ نبی دنیا میں آیا، منکرین نے اس پیغام کی تکذیب کی اور شور مچایا اور لوگوں کو منع کیا کہ اس پیغام کو نہ سنو، نہ پڑھو، بلکہ جہاں ایسی باتیں ہوں تو شور مچا دو۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے، یعنی کفار نے کہا اس قرآن کی تعلیم کو مت سنو، اس کے سننے کے وقت شور مچا دو تاکہ تم ان پر غالب آ جاؤ۔ حامین سجدہ آیت 27۔ وسلم کے زمانے میں لوگ قرآن کریم کی تعلیم کو سننے سے لوگوں کو منع کیا کرتے تھے، بلکہ وہ ڈرایا بھی کرتے تھے کہ اس کی باتیں مت سنو، یہ جادوگر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو جنتی جماعت کی بنیاد ڈالی تو اس کے ساتھ مانا علیہ و صحابی کے نمونے بھی اس لحاظ سے مکفرین میں پھوٹنے لگے، کفر کے فتووں جاری ہو کے پھر بریک نہیں لگ سکی، جاری ہوگی۔ علماء نے اعلان کیے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام جادوگر ہے، نہ اس کی باتیں سنو، نہ اس کی کتابیں پڑھو، بلکہ اس کے سائے سے بھی بچو، اس سے جادو ہو جاتا ہے۔ آج بھی علماء ہر جگہ یہی راگ الاپتے ہیں کہ احمدیوں کو مت ملو، ان کی کتابیں مت پڑھو، ان سے باتیں مت کرو، کہ قریبی بھی ان کو آنے دو، اس لیے کہ یہ جادو کر دیتے ہیں۔ جبکہ قانون احمدیوں کی تبلیغ بھی بند ہے، اور پاکستان کے انتہا پسند علماء کی طرف سے احمدی گھرانوں پر چھاپے پڑ رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں قرآن کی آیات یا کلمہ طیبہ آویزہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرون اولا اور قرون آخر میں مشابہت کی کتنی بڑی نشانی ہیں، ان سے مانا علیہ و صحابی کے نمونے کو واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسلام پر 3 زمانے گزرے ہیں، یعنی پہلی 3 صدیاں، پھر جس کو قرون ثلاثہ کہتے ہیں 3 صدیوں کے بعد پھر فیض آوج کا زمانہ ہے۔ اسلام کے دور آخرین میں مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے زمانے کو جیسا کہ سورۃ جمعہ کے آغاز میں فرمایا، آخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی اپنی آمد اسے قرار دیا کہ میری آمد ثانی ہوگی مسیح موعود کے ظہور کے ذریعے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی ایسا زمانہ بھی ہے جو صحابہ کے مشرف کے خلاف ہوگا۔ بتایا تھا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ صحابہ پر چلنے والے کافر قرار دیے جائیں گے۔ بس خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ایک گروہ ایک کثیر کو پیدا کر، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کا گروہ کہلائے، مگر چونکہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہی ہے کہ اس کا قائم کردہ سلسلہ میں تدریجی ترقی، درجہ بدرجہ ترقی ہو، اس لیے ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی کا ذرا کھیتی کی طرح ہوگی، یعنی آہستہ آہستہ بڑھے گی۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 94-95۔ امام وقت کے تابع جو وحی الجماعت ہوتی ہے، یہ نشانی بھی سوائے اس جماعت کے اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ امام وقت کے تابع بفضل تعالیٰ ایک بین الاقوامی بیت المال ہے جو جماعت ہماری ہے، اس طرح جیسے خلافت راشدہ کے زمانے میں تھا۔ وہی الجماعت نے امام زمان کی عالمی مرکزیت اور عالمی بیت المال کی شرط کے ساتھ جماعت احمدیہ کو نکھار کر اور روشن کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے دیگر فرقوں میں کون سا فرقہ ہے جو جماعت کہلانے کا حقدار ہے اور اس کی نشانیاں اپنے اندر رکھتا ہے۔ بس خدا کا خوف رکھنے والے کے دل میں جماعت احمدیہ کا ایک نشان ہی کافی ہے۔ یہ بہت بڑا نشان ہے جو دنیا میں اور کوئی۔ صاف دل کو
کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے جو دل میں خوف کردگار. درسمین کا یہ شعر. پاکستان میں جماعت احمدیہ کو لے کر حشر برپا کیا گیا. وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، تمام فرقے ایک طرف مجتمع ہو کر اس کو اپنا تختہ مشق بنا دیا جماعت احمدیہ. اور جماعت احمدیہ کو ایک طرف رکھا، بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ جماعت احمدیہ مسلمان نہیں، لیکن ہمیں ناراضگی نہیں، نہ ہی اس بات پر غصہ ہے. یہ تو ہونا تھا. پاکستان کے علماء اور حکومت نے یہ فیصلہ کر کے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سالہ پیش گوئی کو سچا کر دکھایا کہ جس میں فرمایا تھا کہ کل ایک طرف ہوں گے اور ایک طرف وہ جنتی جماعت ہوگی. فیصلہ کرنے والوں کی عقل پر پردے پڑ گئے. حیرت ہوتی ہے کہ فیصلہ یہ کیا کہ ہم 72 مسلمان ہیں اور یہ جماعت جو ایک جماعت ہے، نہ بکھری ہوئی کوئی بھیڑ چال ہے، غیر مسلم ہے. جبکہ وسلم فرمایا 72 غلط ہیں اور ایک صحیح ہے، وہ جماعت ہوگی. بس خدا تعالیٰ کی صداقت نے خود علماء کے ذریعے یہ فرق ظاہر فرمایا اور ان کی عقلوں پر پردے ڈال دیے ہیں. جماعت کو ان جہنمی فرقوں سے علیحدہ کر کے اور ممتاز کر دیا. اب ان علماء کے ہاتھ اس فیصلے کے بعد سوہائے کفے افسوس یا ہاتھ میں لیں گے اور کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا. جبکہ مشکوات کی حدیث میں یہ 72 فرقے سب کے سب آگ میں ہوں گے اور ناجی فرقہ وہ جو روشن سنت محمدیہ اور پاکیزہ طریقے سے احمدیہ پر قائم ہوگا. مرقات الفتح شرح مشکوات الصبی جلد اول صفحہ 248. ناظرین، ملا رکاری نے اس حدیث کی شرح میں، مشکوات کی حدیث کی شرح میں خاص بات بیان فرمائی. وہ یہ ہے کہ وہ فرقہ جو حدیث میں آن وسلم نے ناجی فرقے کی نشانی بیان فرمائی ہے، مانا علیہ وصحابی، یعنی میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا. اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ وہ فعلی اور عملی لحاظ سے میرے اور میرے صحابہ کی طرح ہوں گے. گویا وہی سلوک جو مشرکین مکہ کے ہاتھوں آن وسلم اور آپ کے صحابہ سے ہوا